مسلمانوں کا قبلہ اول وہاں موجود ہے۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار، اس موقع پر انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا اور دنیا بھر کے یہودیوں کو اس ملک میں آ کر کے بسنے کی عام اجازت دی۔ یہ موقع ہے عالمی طاقتیں کھڑے ہو کر کے اس مسئلے کو مکمل طریقے سے حل کر دے تاکہ یہاں پھر دوبارہ معصوموں کا خون نہ بہے۔ اور چونکہ پہلے ہی سے یہود جو ہے ملعون ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو ختم کریں گے کہ ان کو ایک جگہ ساری دنیا سے اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کیا جائے گا، پھر ان کو ختم کیا جائے گا۔ اس ملک کے بہت سارے مختلف مذاہب کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، الحمدللہ۔ آج ہمارے ساتھ ہے مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی، جو کہ پریزیڈنٹ ہے جمعیت علماء کرناٹکا کے۔ ہم ان سے بات کرنے والے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ پہ۔ جی مولانا، بتائیے کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کا کانفلکٹ کیا ہے، اس کا تاریخی تناظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کی زمین جو ہے وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی رہی ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول وہاں موجود ہے۔ اللہ کے نبی یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر قبضہ عیسائیوں کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتح کیا۔ مسلمانوں کے پاس یہ پوری زمین رہی، مسجد اقصیٰ اور فلسطین پورا۔ اور پھر خلافت عباسیہ، حکومت عباسیہ کے دور میں دوبارہ عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تو مسلمانوں ہی کے پاس رہی۔ 1917 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار، اس موقع پر انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا اور دنیا بھر کے یہودیوں کو اس ملک میں آ کر کے بسنے کی عام اجازت دے دی۔ زمین ہماری تھی اور پہلی جنگ عظیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز نے اس پر قبضہ کیا اور یہودیوں کو لا کر کے بسایا۔ تو مسلمانوں کی زمین پر لا کر کے بسایا تو بھئی ٹھیک ہے، وہاں رہنا چاہیے تھا ان کو، لیکن وہ رہتے رہتے اس پر قابض ہو گئے اور اپنا انہوں نے ایک ملک بنا لیا۔ جو اصل وہاں کے باشندے تھے ان باشندوں کو انہوں نے غلام، بلکہ اس سے بھی بدتر مظلوم بنا کر کے وہاں رکھ دیا۔ اب وہاں کے باشندے اپنے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے، جس کو اگر کوئی آتنکواد کا نام دیتا ہے تو شاید یہ صحیح تعبیر نہیں ہوگی۔ اپنے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کو آتنکواد کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل قابض ہے وہاں، اس کو حقیقت میں وہ جگہ چھوڑ کے دینی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہندوستان پر انگریز قابض ہوا تو 1857 پر 7 سے 1940 پر 7 تک اس ملک کے لوگوں نے جو انگریزوں سے جنگیں کی ہیں، وہ ایک کوشش ہے اور ایک ان کے ساتھ اپنے ملک کو دوبارہ حاصل آزادی کی کوشش ہے۔ ویسے ہی فلسطین کے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حق تو زمین پر حق تو فلسطینیوں کا ہے۔ یہ پچھلے 75 سالوں سے فلسطین کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، کیا یہ کبھی ختم ہوگا؟ ہونا چاہیے۔ اگر عالمی برادری کھڑی ہو اور عدل و انصاف کے ساتھ جن کا جو حق ہے ان کو وہ حق دیا جائے، یا کم از کم ان دونوں کو بٹھا کر کے مصالحت کرا دی جائے اور فلسطین کو ایک مستقل ملک بنا کر کے دے دیا جائے۔ اسرائیل وجود میں آ چکا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ کر لیا جائے، ان دونوں کو مصالحت کمپرومائز کرا دیا جائے، اور اگر نہیں تو بھئی جن کا جو حق ہے ان کو دلائے۔ عالمی طاقتیں کیا کر رہے ہیں؟ UN ہے اور اسی طریقے پر حقوق انسانی کی تنظیمیں، وہاں بمباری ہو رہی ہے، علاج و معالجے کی جگہ پر، ہاسپٹلوں میں، اسکولوں پہ، معصوم بچوں پر کھانا پانی سب وہاں ختم ہو رہا ہے۔
تو یہ حقوق انسانی کی جو تنظیمیں ہیں جو بلا وجہ کا آواز لگاتے رہتے، اس موقع پر سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ موقع ہے عالمی طاقتیں کھڑے ہو کر کے اس مسئلے کو مکمل طریقے سے حل کر دے، تاکہ یہاں پھر دوبارہ معصوموں کا خون نہ بہے اور ظلم و تشدد کا بازار گرم نہ ہو۔ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان میں گاندھی اور نہرو ان سب کے علاوہ بی جے پی کے جو اٹل بہاری واجپئی تھے، جو کہ پرائم منسٹر تھے بھارت کے، تو وہ بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے۔ ابھی ہمارے پریزنٹ جو پی ایم ہیں نریندر مودی، 2018 میں انہوں نے بھی فلسطین کا سٹینڈ لیا تھا، ان کے اسٹرگل کو اپریشیٹ کیا تھا۔ تو آج وہی سینٹر بدل گیا ہے، ان کا سٹینڈ بدل گیا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو شاید ان کا پرسنل ہوگا، باقی حکومت کا اسٹینڈ سامنے آ گیا ہے۔ یہاں کا جو وزارت خارجہ کی جو پالیسی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ ہندوستان بھی آزاد فلسطین ملک چاہتا ہے۔ یہ پالیسی ابھی آئی ہے، وہ شاید ان کا اپنا اسٹینڈ ہوگا، ان کا ذاتی ہوگا۔ حکومت کا، ہندوستانیوں کا یہ اسٹینڈ نہیں ہے۔ اس ملک کے بہت سارے مختلف مذاہب کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں فلسطین کے ساتھ کھڑے، الحمدللہ۔ قرآن اور حدیث میں فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں ہیں؟ تھوڑا اس پہ تفصیلی طور پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، وہ ایک بڑا طویل موضوع ہے جس موضوع کو ہم بہت کم وقت میں سمیٹ نہیں سکتے۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہودیوں کو ایک زمین پر اکٹھا کریں گے ساری دنیا سے، اور چونکہ پہلے ہی سے یہود جو ہے ملعون ہیں، یعنی اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرائے گئے ہیں، اسی زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ ملعون لعنت والے قرار دے دیے گئے ہیں، اور ان پر وہ ہمیشہ لعنت کے مستحق رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو ختم کریں گے اور زیادہ ذلیل و رسوا کریں گے۔ ممکن ہے کہ اس کی طرف یہ بڑھ رہے ہوں، تو یہ بات یقینی طور سے کہی نہیں جا سکتی، لیکن یہ تو ہے کہ ان کو ایک جگہ ساری دنیا سے اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کیا جائے گا، پھر ان کو ختم کیا جائے گا۔ ہم بات کر رہے تھے مولانا افتخار احمد قاسمی سے، جو کہ روشنی ڈال رہے تھے فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ پر۔